کیا مل گیا تم کو؟ ارے وہ تو جیت گیا. کیوں؟ ایک اور حدیث بات سنو. جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، تکبر سمجھتے ہو نا، گھمنڈ، غرور، ہندی میں اہنکار، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. یاد پورا سینے تکبر سے بھرا پڑا ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ اور جس نے سلام کیا، سلام میں پہل دیا، وہ تکبر سے بری ہے، اس لیے تکبر ہوگا وہ سلام ہی نہ کرتا تم کو. اور تم نے جواب نہیں دیا، اس کو جھاڑ دیا، اور تم سمجھتے ہو آیا تھا جھاڑ دیا میں نے اس کو. ارے تم تو گئے کام سے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی معافی مانگنا ہے تو معاف بھی کر دیا کرو، اور دل بڑا کرو. صلح کرنے جا کے، صلح کرنے میں عافیت ہے. ایک بڑی پیاری فضیلت بیان کرتا ہوں. تو اشخاص ایسے ہوں گے جس سے میرا رب حساب نہیں، بغیر حساب آپ کی جنت کرے گا. اور جس سے حساب لے کر جنت میں جائے گا، کیونکہ حساب دے ہی نہیں پائے گا. وہ اپنے ساری زندگی کے حساب دے ہی نہیں سکتا. ایک دن کا حساب نہیں دے سکتا، ساری زندگی کا کیا دیں گے؟ ایک تہجد گزار جو رات کے اندھیرے میں اکیلے تنہائی میں وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، وہ ہوتا اس کا رب ہوتا ہے. اس کے اس تہجد گزار کے نماز پر اللہ پاک فخر کرتا ہے، بھائی تو دیکھو میرے بچے کو، یہاں تو کوئی ریاکاری نہیں، یہاں تو کوئی دکھاوا نہیں گا، اپنے گھر میں ہے، اکیلے ہے، اندھیرے میں ہے، پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. کیا میں تجھ سے ارادی نہیں ہوگا، لیکن حساب اللہ پاک اس کو داخل جنت کرے گا. اور ایک وہ ہے جو معاف کر دے، درگزر کر دے. معاف کرنے والے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے، کیونکہ معاف کرنا کس کی صفت ہے؟ اللہ پاک کی صفت. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اس کو ہم ہی جانتے ہیں. ہمارے گناہ اگر لوگوں نے حیا کر دیا جائے نا، تو شاید وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. ہمارے حیا کے مارے ایسے ایسے گناہ ہمارے نام آئے اعمال کے، پھر بھی اپنے رب سے کیا توقع لگا رکھے ہیں؟ سچی بنا. پھر بھی کیا توقع لگا رکھے ہیں؟ میرا رب معاف کر دے گا. یہی توقع ہے کہ نہیں ہے؟ یہی توقع ہے نا، میرا رب معاف کر دے گا. تو جب رب ہمارا معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں نہیں چاہیے معاف کرنا. اگر ہم بھی معاف کریں تو اللہ پاک پھر اس بندے کو بہت پسند فرماتا ہے جو معاف کرتا ہے. معافی مانگو، معاف کرو، ملاپ کرو پیارے اسلامی بھائیوں، اور جاؤ میرا پاک ہنسی خوشی بنا کر کے آؤ اور خوب لے دیا لے کر آؤ. امید کرتا ہوں کہ اگر اس کی بات چیت بنے وہ بات چیت کرتے ہیں، امید ہے کر لو گے. بہت دھیرے آواز آ رہی ہے انشاءاللہ. اب لگنا کہ ہماری تلافی ہو جائے گی. ہمارے محلے میں دو بھائی تھے، اور دونوں بھائی کی ایک ہی دکان میں. جب وہ دو دکان کیا گیا تو ہم چل گئے. اکثر ہوتا ہے چل گئی. اب پہلے ایک ہی دکان میں اتنی پیار محبت تھی، مگر جب دکان دو کیا گیا، آجو باجو لوگ وہی دکان، تو ایسے ہو گئی زبردست بات چیت بند، سب کھانا پینا سب بند. بالکل فرق. مجھے معلوم ہے تو عمرہ کی تربیت کرنے جیسے آپ لوگ ایسے ہو بھی آئے. میں نے موقع اچھا پایا، ہو سکتا سمجھانے کی کوشش کرو، جیسے ابھی آپ لوگ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا کام کر جائے. بہرحال میری بات ان کے دل پہ، وہ صبح جانے کے ساتھ سب سے پہلے اپنے بھائی سے اس لیے جاتے چوٹ گئے. کھانا جی بڑے تھے، چھوٹے بھائی کو جا کے گلے لگا کے چوٹ گئے تھے، اور الحمدللہ چھوٹا بھائی کو مل گیا اپنے بھائی سے. اب کھانا پینا آنا جانا دل لگنا سب ہو گیا. اس لیے اس میں تھوڑا میں جوڑ میرے پاس ہو سکتا ہے ہمیں اتنے دن سے بات چیت بند رکھے. عمرہ کے بڑا سنہرا چانس ہے جانے کا، ملاپ کرنے کا بڑا بہترین چانس ہے. اسی میں ملاپ کر لو، اچھا ہے، اور بہت بڑھے گا. سچی بتا کیا لے کے جائیں گے یار؟ ہم کیا لے کر جائیں گے؟ ہماری حیثیت، ہمارا وقار کیا ہے؟ ہم دو مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکلے تو انسان بنے، اور ہمارے اس میں ہو گیا اتنا بنے. آپ کو وہ لوگ ہماری وقار کیا؟ سوچو گا ہم کہاں سے نکلے تب جا کے انسان بنے. اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ ویلو والا سمجھ کہ کچھ نہیں. میرا رب معاف کر دے تب تو ہماری ویلو ہے. میرا رب معاف نہ کرے ہمارا ٹھکانا جہنم بنے گا. کس کام کی زندگی ہے؟ کس کام کی زندگی ہے؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے کسی نے برائی کیا، حضور کھلا ہاتھ کی برائی کر رہا تھا،
آپ کے تعلق سے غلط غلط بیان کر رہا تھا، تو معلوم کیا جواب دیتے ہیں؟ میں ایک بہت بڑی کھائی پار کرنے میں لگا ہوں، اگر اس کھائی کو پار کر گیا تو اس کی برائی کرنے کا ہم کو کچھ بھی نہیں پڑے گی، اگر میں نہ پار کر پایا تو جتنا مجھ کو برا بول رہا ہے اس سے بھی زیادہ برا ہوگا، وہ پار نہیں کر پایا۔ وہ کھائی کیا آئے گا؟ تو جہنم اور جنت کے بیچ ایک ہمارا خلا ہے، کھائی ہے، اس کھائی کو پار کرنا ہوا ہے۔ اگر میں جنت میں چلا گیا تو چاہے جتنی برائی کرے ہم کو کیا، ہم جنت میں چلیں گے، اور نہ جا پایا تو جتنی برائی کر رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں گا، جنت میں نہیں جا پایا۔ بات عقل میں آئی نہیں کچھ؟ ہم لوگ بھی تو لگے پڑے ہیں نا پار کرنے میں، اور نہیں پار کر پائے تو اسلامی بھائیو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ ماں کو دیکھ لو نا یار، کتنا آپ غصہ ہو جاتے ہیں، ہم تو ماں معافی کر دیتے ہیں، چل رہے۔ ماں کو اگر کہا جائے میرا بیٹا بڑا گناہگار ہے، بہت بدکار ہے، بہت بڑی کیا کرتا ہے، پھینک دے اس کو آگ میں، نہیں پھینکیں گے۔ اچھا کیا اختیار دیا مجھ کو، تیری مرضی، چاہے آگ میں پھینک دے چاہے کھول میں پھینک دے، سب بنانا ماں کہاں پھینکے گی؟ آگ میں پھینکے گی؟ بھلے بات چیت نہیں ہے، ماں سے بات چیت نہیں ہے، ماں کو میں نے دودھ دیا، تکلیف دیا، سب کچھ دیا، پھر بھی ماں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں پھینکے گی۔ تو میرا رب تو ماں سے 70 گنا زیادہ بڑے بندے کو چاہتا ہے۔ میرا رب کب چاہتا ہے میرا بندہ دھوکہ ہو جائے؟ بس نیک عمل کرو، معافی تلافی کرو، یہ ادا میرے رب کو پسند آ جائے، انشاءاللہ تعالی جنت کر دے گا۔ سبحان اللہ، معافی تلافی کرو، کر لو گے انشاءاللہ۔ اور ہم کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا وہاں پہ، ہے نا؟ چلو چلا جائے، بہت دیر ہو گئی، آپ سمجھانے میں بہت دیر ہو گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ معافی تلافی کر لیا، اب جس سے کل جانا ہے تو اس کے ایک دن پہلے ناخن تراش لو، بغل کے بال صاف کر لو، ناک کے نیچے کے بال صاف کر دو، اور گھس گھس کے مل کے خوب نہا لو، میل سب نکل جائے، یہ بھی ہو گیا۔ اب آج جانا ہے، جانے سے 1 گھنٹہ پہلے اچھی طرح سے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد احرام پہن لو، ہو سکے تو اپنے گھر میں پہن لو، بہتر یہی ہے۔ لوگ جا کے ایئرپورٹ میں پہنتے ہیں، جانے کے ایئرپورٹ میں پہنتے ہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے گھر سے نکلو تو لگے کہ دولہا جا رہا ہے یار، بارات بغیر ڈھولے ڈھولے اچھی لگتی ہے۔ اب گھر سے نکلو، میری بات سب جانتے ہیں، پورے محلے والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا اس میں کون ہے۔ ارے احرام پہلے تو پتہ چلے گی یار، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر محلے کے کوئی آدمی کو رس کے آ جائے، بیٹا دیکھ اٹھو بڑا بیٹا، کیا بولتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے اب تو اگلے مہینہ تم بھی تیاری کرو، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے تم بول دے کر اس کے دن میں ایسا ہو جائے، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اپنے گھر سے پہنو احرام، چلو اپنے گھر میں پہن لیتے احرام۔ ابھی احرام میں خوشبو لگاؤ، میرے آقا نے لگایا تھا، بلکہ ابھی اس وقت خوشبو لگانا سنت ہے، جب نیت کر لو تب پابندی ہے، یہ بھی پابندی نہیں ہے۔ ابھی احرام میں خوشبو بھی لگا لو اور گلاب کا ہار پہن لو، جو کو لگانا لگاؤ، ابھی کوئی پابندی آپ کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلو سب سے معافی تلافی کر لو، سلام دعا کر لو، پھر آپ سے لوگ کہیں گے حضرت